بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے اسماء حسنہ کے بارے میں، یعنی اللہ پاک کے ناموں کے بارے میں۔ حدیث پاک کے اندر اللہ پاک کے 99 نام ذکر کیے گئے، وگرنہ اللہ پاک کے نام بہت زیادہ ہیں، متعدد ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو بندہ اپنے رب کو جس صفت کے ذریعے بلاتا ہے، رب تعالیٰ اس صفت کے ذریعے اپنے بندے کو جواب عطا فرماتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کے اندر اللہ پاک کے 4 نام۔ نمبر 1 یا مالکو۔ اگر ہم اس صفت کے ذریعے اپنے رب کو بلاتے ہیں، رب تعالیٰ ہمیں اس صفت کے ذریعے کیسے جواب عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اس کا وظیفہ بنا لیں، ورد کرتے رہیں، تو ہمیں کیا فضائل حاصل ہوں گے، کیا برکات حاصل ہوں گی۔ اور دوسرا جو ہے ہمارے آج کے اس موضوع کے اندر اللہ پاک کا نام وہ ہے یا قدوس، اس کی فضیلت سنیں گے۔ اس صفات کے ذریعے رب کو بلائیں گے تو رب تعالیٰ ہمیں کیسے جواب عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے آج کے موضوع کے اندر جو اللہ پاک کا تیسرا نام ہے وہ ہے یا سلام۔ اس کے متعلق بھی آج ہم اس موضوع کے اندر جانیں گے۔ اور چوتھا ہے یا سلام یا اللہ، ایک ساتھ۔ تو اللہ پاک ہمیں کیسے ان صفات کے ذریعے جواب عطا فرمائے گا، آج ہم آج کے موضوع کے اندر جانیں گے۔ یہ تھے آج کے ہمارے اس موضوع کے اندر اللہ پاک کے 4 نام، یا مالکو، یا قدوس، یا سلام اور یا سلام یا اللہ۔ یہ 4 نام ہیں۔ تو آئیے، پہلا نام یا مالکو، اس کی کیا فضیلت ہے۔ اگر ہم اس کا ورد کریں، اس کی جو ہے ہم تسبیح پڑھا کریں اور اپنا وظیفہ بنا لیں، تو ہمیں کیا کیا مرادیں حاصل ہوں گی اور اللہ پاک اپنی نظر رحمت کیسے عطا فرمائے گا۔ تو آئیے، یا مالکو، یہ جیسے یا مالکو یہ ایک ہی نام ہے۔ جو بندہ 91، 100 یا 90 آپ کے نام کے مطابق جو تعداد بنتی ہو اس کے مطابق پڑھے، تو اللہ پاک اس کی تمام حاجات کو قبول فرمائے گا اور جو اس کی دعائیں ہوں گی قبول فرما لے گا۔ یہ اسماء یعنی یا مالک بہت ہی قبولیت کے قریب ہے۔ ان میں سے کسی اسم کو 8100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے ضرور قبول ہوگا۔ یعنی یا مالکو، یا ملیکو، یا مالکو، یہ نام اللہ پاک کے ہیں ایک ہی۔ اگر ان کو 8100 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے، ضرور بھی ضرور اس کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص بے روزگار ہے تو وہ یا مالکو 90 بار، یا ملیکو 100 بار، یا مالکو 91 بار روزانہ پڑھے تو مخلوق سے بے نیاز ہو اور دولت دنیا اس کی جانب رجوع کرے گی، لوٹ کر آئے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص بے روزگار ہے تو اللہ پاک کا نام جو ہے یا مالکو 90 بار، یا ملیکو 100 بار اور یا مالکو 91 بار اس کا ورد کرے تو دولت دنیا اس کی طرف دوڑتی چلی آئے گی۔ اور اگر اس اسم کو اسم قدوس سے ملا کر پڑھے، یعنی المالک القدوس 60 بار پڑھے، تو اگر عزت و اقبال چاہتا ہے، یعنی عزت و مرتبہ چاہتا ہے، تو اللہ پاک اس کو یا مالک القدوس 60 بار پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کو عزت و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ یا کاروبار اور ملازمت یا جس عہدے پر فائز ہونا چاہتا ہے تو وہ اس یا مالکو یا قدوسو اس کو ملا کر ورد کرے تو اللہ پاک جو ہے اس کو اس عہدے پر فائز یاب کرے گا جس عہدے کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یا مالکو 90 بار پڑھے تو اللہ پاک اس کو عزت و حرمت عطا فرمائے گا، یعنی مخلوق اس کی عزت کرے گی، مخلوق فرما بردار بنا دے گا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا دل منور ہو جائے تو یا مالکو کی تسبیح کرے، وظیفہ پڑھے،
تو اللہ پاک اس کو یا مالکو کی تسبیح کرنے سے اس کے دل کو منور فرما دے گا۔ تو آج کے ہمارے جو اس موضوع کے اندر اللہ پاک کا پہلا نام تھا یا مالکو، اس کی فضیلت کو سنا کہ اگر ہم اس کے فضائل، اس کے برکات کا نظر رکھتے ہوئے وظیفہ کریں گے تو اللہ پاک ہمیں کیسی کیسی برکات نصیب فرماتا ہے، کیسی کیسی برکات عطا فرماتا ہے اور کیسی کیسی مرادیں ہماری جو ہے پوری کرتا ہے۔ تو آج کے ہمارے اس موضوع کے اندر جو اللہ پاک کا دوسرا نام تھا یا قدوس، اس کے متعلق جانتے ہیں۔ اگر اس اسم کو زوال کے وقت 170 مرتبہ پڑھتا رہے، اس کا دل گناہ سے صاف ہو کر روشن ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ گناہ کر کر کے دل سخت ہو گیا ہے، کوئی نیکی کی بات دل پر اثر نہیں کرتی اور رونا بھی نہیں آتا، خوف خدا نصیب نہیں ہوتا، گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، تو وہ شخص زوال کے وقت سے قبل 170 مرتبہ یا قدوس کا ورد کرے۔ اللہ پاک جو ہے اس کے دل کو گناہوں سے دور کر کے اس کے دل کو منور اور روشن فرما دے گا۔ اور جو کوئی یا قدوس جمعہ کی نماز کے بعد روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھائے تو ملکوتی صفات پیدا ہو جائیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز کے بعد یا قدوس روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھائے گا تو اس کو بادشاہت حاصل ہوگی، بادشاہت والی صفات اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ جب دشمن کے خوف سے بھاگنے کے سوا چارہ نہ ہو تو باکثرت پڑھیں۔ یعنی اگر دشمن آپ پر غالب ہے تو آپ یا قدوس کا ورد کریں تو اللہ پاک آپ کو محفوظ فرما لے گا۔ اور اس کے بعد دشمنوں کے درمیان حصار قائم ہو جائے، ان کی نظروں سے پوشیدہ ہو جائے، یا قدوس اگر کوئی تعداد حرف کو 22 ہے، اتنے 100 مرتبہ یعنی 2200 مرتبہ روزانہ پڑھے تو کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یعنی اگر کوئی شخص 2200 مرتبہ یا قدوس کی تسبیح کرے اور اس کا وظیفہ کرے تو وہ کبھی بھی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ اور اگر کوئی شخص 22,000 مرتبہ 40 دن با احتیاط ممنوعات شرع پڑھ کر بعدہ 170 بار پڑھتا رہے تو اللہ پاک اس کو عزت کا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ آج کے ہمارے اس موضوع کے اندر اللہ پاک کا دوسرا نام یا قدوس، ہم نے اس کی فضیلت کو سنا، ہم اگر اس کا وظیفہ کریں گے، اس کے جو برکات ہیں اس پر نظر رکھتے ہوئے ورد کریں گے، اللہ پاک ہمیں کیسے کیسے انعامات عطا فرمائے گا اور ہماری مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ جو ہمارے آج کے اس موضوع میں اللہ پاک کا تیسرا نام ہے وہ ہے یا سلام۔ تو آئیے جانتے ہیں یا سلام کی کیا برکت ہے۔ تو اگر کوئی شخص یا سلام کا ورد کرتا ہے تو اس کا حافظہ مضبوط ہوگا، اس کا ذہن تیز ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص یا سلاموں کا ورد کرتا رہے کثرت سے ورد کرے تو اللہ پاک اس کو شہرت عطا فرمائے گا اور عوام میں اس کو اللہ پاک عزت و مرتبہ عطا فرمائے گا اور مخلوق میں اس کو شہرت یافتہ بنا دے گا۔ اللہ پاک کا تیسرا نام یا سلام تھا آج کے ہمارے موضوع کے اندر، اس کو ہم نے جانا۔ اور جو آخری ہے یا سلام یا اللہ، اس کے کیا فضائل ہیں؟ شفاء امراض کے لیے یہ پڑھنا یا السلام یا اللہ، یعنی کوئی مرض ہے اگر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں یہ بہترین عمل ہے۔ اگر شدید بیماری ہے، مریض کے سرہانے بیٹھ کر اس طرح پڑھیں کہ تسبیح سرہانے میں مریض کے سر سے مس ہوتی رہے۔ جب تسبیح ختم ہو اس تسبیح کو مریض کے تکیے کے نیچے رکھ دیں، دوسرے دن وقت مقررہ یا کچھ قبل پھر تسبیح نکال کے اسی طرح پڑھیں اور تسبیح سرہانے رکھ دیں۔
اسی طرح 3 دن یا 3 شب یہ عمل کریں اور تسبیح مریض کے سرہانے تا شفا ہی رکھی رہنے دیں، انشاءاللہ اللہ پہلے دن سے افاقہ ہو اور جلد شفا حاصل ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص یا سلام یا اللہ کی تسبیح کرے اور مرض اتنا ہے کہ شدید ہے تو تسبیح اس طرح پڑھے کہ وہ تسبیح مریض کے سر سے مس ہو رہی ہو، وہ تسبیح جب پڑھ لے تو وہ تسبیح مریض کے سرہانے کے نیچے رکھ دے، پھر دوسرے دن وہ تسبیح اس کے سرہانے سے نکالے، پھر اس کا ورد کرتا رہے، وہ تسبیح اس کے سر سے مس ہو رہی ہو یعنی اس کے سر کو چھو رہی ہو، یعنی اس کے سر کو ٹچ ہو رہی ہو، پھر وہ تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس کے سرہانے کے نیچے رکھ دے، پھر تیسرے دن اسی طرح کرے، تسبیح اس کے سرہانے سے نکالے، پھر یا سلام یا اللہ کا ورد کرے، پھر اس کے بعد اس کے سرانے رکھ دے، انشاءاللہ اللہ پاک 3 دن کے اندر اس کو شفا عطا فرمائے گا۔